شام میں ایک شامی خود ساختہ عالم، شام میں ایک شامی خود ساختہ عالم، تو عبداللہ ارزق اس کا نام، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ کوئی ہے اس روئے عرض پر ایسا کہ جو مجھ سے مناظرہ کرے علی کے اوپر، کہ علی نے چونکہ صفین کی جنگ میں تحکیم کا حکم دیا تھا اور مسلمانوں کی گردنیں کٹوائی تھی، اس لیے علی کافر ہو گئے۔ کہا میرا یہ بالکل صحیح کہا آپ نے، اس پر یہی ہونا چاہیے، علی پر درود ہونا چاہیے اور علی کے دشمنوں پر۔ کہا کہ میں اس پر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں کہ علی کفر کی منزل پر آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد، تو میں مناظرہ کرنے کو تیار، کوئی ہے اس دنیا میں عالم جو مجھ سے اس بات پر مناظرہ کرے؟ لوگوں تک یہ اس کا دعویٰ پہنچا تو ایک شخص نے آگے کہا کہ تجھے اتنا ہی علم نہیں ہے، تو بڑے علم کی بات کرتا ہے، تجھے یہی علم نہیں، تو بار بار کہہ رہا ہے کوئی ہے ایسا عالم، ارے تجھے یہی نہیں معلوم اسی علی کا 5واں بیٹا مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، اسی علی کا 5واں بیٹا مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تجھے یہی نہیں معلوم؟ اس نے کہا اچھا علی کا کوئی بیٹا بھی موجود ہے؟ کہا ہاں مدینے میں ہے۔ اب یہ ساری باتیں میرے 5ویں امام تک اور ان کے تمام شاگردوں تک، چونکہ جو ہم جسے جامع جعفر صادق کہتے ہیں، جعفر صادق یونیورسٹی، اس کی بنیاد 5ویں امام نے رکھی تھی اور اسے بام عروج تک پہنچایا 6 امام نے، کہ 6 امام کے آتے آتے تک 10,000 ایک وقت میں شاگرد ہوتے تھے، اور بعض روایتوں میں 20,000 بھی لکھا ہوا ہے، جو واقعاً ایک یونیورسٹی میں ہوتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی میں 20-25 ہزار طلبہ ہوتے ہیں، لیکن فرق اس یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی میں یہ ہے کہ ان عام یونیورسٹیز میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، مختلف موضوعات کے مختلف اساتذہ ہوتے ہیں۔ جامع محمد باقر اور جعفر صادق کی خصوصیت یہ تھی کہ پوری دنیا کے موضوعات تھے اور استاد صرف ایک تھا، محمد باقر۔ امام تک یہ جملے پہنچ رہے تھے، اس کے شاگردوں تک بھی پہنچے، وہ چلا وہاں سے شام سے اور مدینے آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں علی کے بیٹے سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے قائل کریں وہ اس بات پر کہ علی اس حکم تحکیم کے بعد کافر نہیں ہو گئے۔ تو امام تک بات پہنچی، اس نے کہا وہ لوگوں نے کہا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، امام نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا۔ پہلی پالیسی تو یہ دے دی کہ کسی دشمن سے مل لو نہیں، کسی دشمن سے ملاقات نہ کرو، پہلی پالیسی یہ دی، پالیسی دے رہے امام۔ کہا کہ میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، لوگوں نے کہا وہ اصرار کر رہا ہے۔ دوسرے تیسرے دن کہا کہ اچھا اس کو کل بلا لا، سارے شاگرد بیٹھے ہوئے، امام نے کہا اسے کل بلا لاؤ، اپنے سارے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہا اب سمجھ لیں میں اور آپ بھی شاگردوں میں شامل ہیں، توجہ ہے، میں اور آپ بھی شاگردوں میں شامل ہیں۔ کہا کہ تم میں سے جس کو علی کی فضیلت کی جتنی حدیثیں یاد ہیں، کل جیسے ہی وہ آئے سب ایک ایک کر کے سنا دینا۔ سارے شاگرد ایک ایک کر کے ساری حدیثیں سناؤ، کہ سب آمختہ کرو اور جتنی حدیثیں یاد ہیں سب سنا دینا۔ سب نے آمختہ کیا، دوسرا دن آیا وہ آ کے بیٹھا، امام نے کہا کہ سناؤ، ایک شاگرد سے کہا، دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، اس نے فضیلتیں سنائی، اس نے حدیثیں سنائی، اس نے مناقب سنائے، اس نے فضائل سنائے، کئی شاگردوں کو کئی حدیث علی کی شان میں یاد۔ میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں مجھے کتنی یاد ہے، اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیے آپ کو کتنے فضائل یاد ہیں، کہ کبھی ایسا موقع آ جائے تو کتنی حدیثیں یاد ہیں۔ سب نے سنایا، اس 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 نے سنایا، سب کی اس نے سنی۔ اس نے کہا کہ مجھے سب پر یقین ہے، اس شامی عالم نے کہا مجھے علی کی ایک ایک فضیلت پر یقین ہے، جو بھی آپ نے فضیلتیں بیان کی ہیں مجھے انکار نہیں ہے، لیکن ان سب کے باوجود میں صفین کے معاملے پر اپنی جگہ اٹل ہوں، کہ علی کی فضائل اپنی جگہ، لیکن یہ جو علی نے قتل کا حکم دیا تھا، اس کے بعد علی نعوذ باللہ کفر کی منزل پر آ گیا، مجھے سمجھاؤ اس بات پر، مجھے کوئی اس بات پر قائل کرے۔ اب امام بولے، اب امام بولے، اور دیکھیے اتنی ذہانت کا نقطہ ہے، بات ختم ہو رہی ہے، صرف 5 منٹ کی بات رہ گئی اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا۔ اتنی ذہانت کا نقطہ ہے کہ آپ میں سے ایک آدمی، آخری آدمی تک، جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے، سب سمجھ جائیں گے کہ امام کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ اگر ذرا سی بھی معرفت ہے تو آپ
امام کے نقطے کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے. اب امام گویا ہوا, سب خاموش ہو گئے. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ, اللہ اکبر, کہا یہ بتاؤ پیغمبر کی یہ حدیث ہے کل علم دوں گا رجل کو, کرار کو, غیر فرار کو, اسے علم دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے. جیتے رہے جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے. کہا پیغمبر کی حدیث ہے, پیغمبر نے شب خیبر کہا تھا کل علم دوں گا اسے جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں. کہا بالکل حدیث ہے, میں اس پہ یقین کرتا ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ جس وقت پیغمبر یہ حدیث دے رہے تھے کہ اس کو علم دوں گا جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے, کیا اس وقت اللہ کو یہ معلوم تھا کہ علی قتل کا حکم دیں گے؟ بڑے دیکھیے میرے یقین کو آپ نے ذرا سا کم کر دیا. میں سمجھ رہا تھا کہ سب پہنچ جائیں گے, بڑی ذہانت کا نقطہ تھا. جو پہنچ گیا ان کو میرا سلام ہے. اب امام کی ذہانت دیکھیے. کہ جس وقت پیغمبر نے یہ کہا کہ اس کو دوں گا علم جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا, جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہوگا, تو اس وقت کیا اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ علی صفین میں قتل کا حکم دیں گے؟ اب چپ ہو گیا. اس لیے کہ اگر یہ کہے کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے اللہ کو عالم نہیں مانتا, کافر ہو جائے گا. علی کو کافر ثابت کرنے آیا ہے, خود کافر ہونے جا رہا ہے. اور اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا, بس ختم ہو رہی ہے. آخری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا اور پھر یار زندہ صحبت باقی. اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا تو اللہ کو عالم نہیں مانتا, اور جو اللہ کو عالم نہ مانے وہ کافر ہے. اور اگر یہ کہتا ہے کہ معلوم تھا تو پھر اس کی ساری فکر مٹی میں ملیا میٹ ہو رہی ہے کہ اللہ ایسے سے محبت کیوں کرے گا کہ جسے بعد میں کافر ہو جانا ہے. جیسے ہی امام نے یہ سوال کیا گردن جھکا کے بیٹھ گیا, چپ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا جملہ لے جائیے, حق وہ ہے جو کفر کی زبان سے بھی ادا ہو جائے. ایک بار کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. یہ ہے میرا پانچواں امام, کہ جو باقر العلم الاولین والآخرین ہے, کہ جسے ہر علم ہے چونکہ حجت زمانہ ہے. اور ختم ہو گئی بات. مجھے مصائب تو پڑھنے نہیں ہیں لیکن صرف ایک گوشہ آپ کے حوالے کر دوں کہ دربار ہے یزید کا, خدا لعنت کرے یزید پر, اور والد ہے محمد باقر کے, امام زین العابدین علیہ السلام. اور امام زین العابدین نے للکارا ہے, جب حاکم کو للکارا ہے, ایسا منحوس نام ہے کہ مجھے ممبر سے لینے کے دل بھی نہیں چاہ رہا اس حاکم کا. حاکم کو جب للکارا ہے تو اس نے, حاکم نے کہا, یزید نے کہا قتل کر دو. اب یہ ہے میرے امام محمد باقر کا علم دیکھیے آپ, اور حق دفاع دیکھیے, اور وہ انداز دفاع دیکھیے کہ خدا کی قسم سوائے معصوم کے کوئی اس انداز میں دفاع امامت کر بھی نہیں سکتا تھا. ختم ہو گئی بات. بس آخری جملہ تقریر کا. تو اس نے کہا کہ اس جوان کو, علی بن حسین کو قتل کر دو. تو سپاہی تلوار لے کے چلا, امام محمد باقر سامنے آ گئے. 5 برس کے ہیں امام محمد باقر, 5 برس سامنے آئے. کہ ٹھہر جا یزید, میری ایک بات سن, ٹھہر جا میری بات سن. اس نے کہا رک جاؤ, یہ بچہ کیا بات کہنا چاہتا. اس کو پتہ ہی نہیں یہ بچہ نہیں ہے, یہ اگر جھولے میں بھی ہو تو امام ہوتے ہیں. کہا یہ کم سن بچہ کیا بات کرنا چاہتا ہے. کہا سن یزید, بات یہ ہے کہ موسیٰ نے دربار فرعون میں جا کر فرعون کو للکارا تھا, لیکن فرعون نے موسیٰ کے خلاف سب کچھ کیا, لیکن فرعون نے موسیٰ کا قتل کا حکم نہیں دیا اور موسیٰ کو قتل نہ کروا سکا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے
کہ معصوم کا قاتل ہمیشہ ولد الحرام ہی ہوتا ہے؟ کیا معصوم کا قاتل ہمیشہ ولد الحرام ہوتا ہے؟ کیا فرعون سب کچھ تھا ولد الحرام نہیں تھا؟ اس لیے موسیٰ کو قتل نہ کروا سکا۔ یزید نے فوراً اٹھتی ہوئی تلوار کو روکا، وہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی وہ نہیں ہوں، لیکن امام محمد باقر مسکرا کے اس کی طرف دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ تو ایک معصوم کے قتل سے تو رک گیا، ارے کربلا میں ایک معصوم کو تو قتل کر کے آ رہا ہے۔ اللہم انت المحمود بحق محمد وانت العلی الاعلی بحق علی وانت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ وانت المحسن بحق الحسن وانت قدیم الاحسان بحق الحسین وبحق تسعة المعصومین من ذریة الحسین علیہ السلام اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین اللہم احشرنا تحت لواء الحسین اللہم زدنا فی قلوبنا محبت الحسین وجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین وادخلنا الجنت من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے ذکر کا واسطہ، آج جو بھی ذکر برپا ہوا اس کا ثواب بوسیلہ چہارہ معصومین مرحوم مغفور عاشق رضا گردیزی کی روح کو پہنچے۔ پروردگار عاشق رضا گردیزی ان کے تمام اہل خانہ کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان کے بیٹا جو اس وقت پوتا ان کا اس دنیا میں آیا ہے، پروردگار اسے صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی حیات عطا فرما۔ پروردگار جتنے حاضرین بزم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کی عمر طویل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں پر اپنی رحمت اور برکتوں کا مسلسل نزول فرما۔ پروردگار ہماری مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات سے جلد از جلد نبرد آزما ہونے کی ہمیں صلاحیت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام مومنین مومنات کو آپس میں شیر و شکر کر دے، ہم سب میں اتحاد اتفاق یگانگت اور محبت پیدا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ہیں، پروردگار ان سب کے رزق روزگار اور روزی میں ترقی اور برکت عطا فرما۔ جن کے پاس گھر نہیں انہیں بہترین گھر عنایت فرما، جو روزگار رکھتے ہیں انہیں روزگار میں مزید وسعت عطا فرما، جو کاروبار کر رہے ہیں مومنین ان کے کاروبار میں مزید تجارت میں مزید ترقی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے انصار اعوان اور سپاہیوں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔